یہ کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں ان کے رافیل طیاروں نے جو ہے وہ پیٹرولنگ کی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایل او سی کے اوپر بھی انہوں نے پاکستان کی افواج کو انگیج کرنے کی کوشش کی، مطلب ایک بڑی ہی فائرنگ کا تبادلہ ہوا. تو یہ چیز کیا ایک عام وار ٹیکٹک ہے، روٹین میں اس قسم کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، یا یہ ایک سرپرائز تھا اور یہ روٹین کا معاملہ نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ عام طور پہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. یہ ایک ان یوزل سچویشن ہے جو انہوں نے لائن آف کنٹرول کو اس وقت گرم کیا ہے، اور وہ شروع ہوئے ہیں ریکانسنس اور اس کے بعد سرویلنس ڈرونز، کوارڈ کاپٹر، ان کے 2 کوارڈ کاپٹر وہ مار گرائے گئے ہیں. اور وہ یہ اس وقت انہوں نے جہاز جو اپنے وہاں فلائی کیے ہیں اپنی ایئر سپیس میں، یہ ایک قسم کا ان کا پروبنگ اٹیک تھا. وہ فیل کر رہے ہیں آپ کی جو رسپانس اور الرٹ سٹیٹس. یعنی اور کہ اس کے بریگیڈیئر بعد صاحب انہوں نے پورا ایک پاتھ وے فالو کیا ہے اور ایک طرح سے یہ وار ٹیکٹکس ہی اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. جی ہاں بالکل، یہ ایک قسم کا پروبنگ اٹیک ہے. وہ پروب کرتے ہیں جہاں ان کو ملتی ہے یا کوئی بلیک اسپاٹ ملتا ہے، دے ایکسپلوئٹ. اور ساتھ ساتھ جو ان کا جو گراؤنڈ فورسز ہیں اس کی طرف سے جو اسمال آرمز فائر ہے، آرٹلری ڈوئل ہے، وہ بھی شروع ہوا ہے. اور پاکستان نے اس کا رسپونڈ کیا ہے. رات کو جو وہاں پہ چک پترا پوسٹ ہے ان کی، اس کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا ہے. بڑا مؤثر پاکستانی جو آرٹلری اور اسمال آرمز نے وہ رسپانس کیا ہے. سو یہ شو کرتا ہے کہ چیزیں کافی اس وقت کشیدہ ہیں، تناؤ کا ماحول ہے، اور اس میں ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. بیکاز اگر وہ کسی قسم کا ایڈونچر وہ کریں گے تو پاکستان کو بھی ان کی کمزوریاں معلوم ہیں. اور لائن آف کنٹرول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر ہماری کچھ پوسٹ ولنریبل ہیں تو ان کی بھی بہت سی پوسٹ ہیں جو ولنریبل ہیں. تو ہم کوئڈ پرو کو رسپانس میں اس طرف جا سکتے ہیں. یہ پہلے سے کانٹینجنسیز طے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بریگیڈیئر صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پرووکیٹو اٹیکس کر رہے ہیں یا وہ پرووکیشن کر رہے ہیں، اور ہمیں ایک طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو الٹیمیٹلی انگیج اس، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایک جھڑپ میں جائیں یا وہ اس چیز میں انٹر کر جائیں ہمارے ساتھ، اور ہم ان کو بیسیکلی جوابی کارروائی کر کے یہ موقع دے دیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک چیز کا آغاز ہو گیا ہے. تو پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ وہ تو بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نو فرسٹ اسٹرائک پالیسی تبدیل کر کے انگیجمنٹ کی طرف چلے جائیں. جی وہ تو دیکھیں آپ کو اس وقت پرووک بھی کریں گے، پروبنگ اٹیکس بھی کریں گے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بارڈر کراس کریں گے گراؤنڈ اٹیک کی صورت میں یا ایئر اٹیک کی صورت میں. اگر ایسا وہ کرتے ہیں اور ہم نے رسپونڈ نہ کیا تو یہ بہت ان ایکسیپٹیبل چیز ہوگی ہماری رائے عامہ کے لیے بھی. اور ایک جو بولی ہوتا ہے اگر آپ اس کو انکریج کر دیں تو وہ پھر فردر ایسکیلیشن کی طرف جاتا ہے. تو اگر وہ انہوں نے طیاروں کی مدد سے اٹیک کیا، کسی بھی قسم کا آرٹلری ڈوئل کیا، یا فزیکل اگر انہوں نے مینوور کر کے اٹیک کیا، گراؤنڈ پہ کچھ پوسٹ لینے کی کوشش کی، تو بالکل اسی قسم کا پروپورشنیٹ رسپانس جائے گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو مؤثر جواب مل رہا ہے اور مزید ایسکلیشن جو ہے اس سے وہ باز آ جائیں. صحیح. تو پھر اس کو ہم ملٹری ٹرمز میں یا وار ٹرمز میں فل بلون اٹیک سمجھیں گے، یا اس کو بھی ہم پارشل اٹیک کنسیڈر کریں گے؟ مطلب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا پھر تھریش ہولڈ ہوگا کیا، کہ ان کا فل بلون اٹیک ہوگا اور پھر ہم نو فرسٹ اسٹرائک پالیسی سے ہٹ کر اپنی اسٹریٹجی تبدیل کریں گے، یا ان کا کوئی پارشل اٹیک بھی ہمیں ایک طرح سے منور کر سکتا ہے کہ ہم اس چیز میں انٹر کر جائیں اور ان کو جوابی کارروائی کریں؟ دیکھیں پروپورشنیٹ ہوگا، کیونکہ اگر وہ ہماری 2 پوسٹ لیتے ہیں ہمیں ان کی 2 پوسٹ لیں گے. اگر وہ آرٹلری سے کوئی ہماری پوسٹ کو تباہ کرتے ہیں ہم آرٹلری سے تباہ کریں گے. اگر وہ جہاز لے کے آتے ہیں ہمارے بھی جہاز جائیں گے. سو وی ول کیپ اٹ ایٹ پروپورشنیٹ لیول، کیونکہ یہ ایسکلیٹری رنگ جو نیوکلیئر پاورز ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ڈینجرس ہوتی ہے، اور وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر یہ ایسکلیشن ڈومیننس ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مؤثر جواب دینا ہوگا، اور اس کے بعد اگر وہ مزید اس کو ایسکلیٹ کریں گے تو وہ اٹ از اپ ٹو دیم. مگر ہمیں یہ جو جواب دینے کی صلاحیت ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی وہ مزید انکریج ہو کے انٹرنیشنل بارڈر یا باقی جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس کی طرف وہ اس کا پھیلا نہ دیں، اس پورا جو ایسکلیشن ہے. اور اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا تو ہر جگہ سیف گارڈز موجود ہیں پاکستان کے، ایون سمندری حدود میں پاکستان کی بحریہ تیار ہے. اور اگر تو ان کو کوئی ایسے اہداف نظر آتے ہیں جو کنونشنل وار کی صورت میں وہ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ
مجھے تو بہت مشکل نظر آتا ہے کیونکہ جو دو نیوکلیئر ایڈورسریز ہوں آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں، تو اس میں نیوکلیئر وارفیئر از آل اباؤٹ ڈیٹرنس. یہ نیوکلیئر وار فائٹنگ نہیں ہوتی، بیکاز وار فائٹنگ تو نیوکلیئر ایک کمپلیٹ تباہی ہوتی ہے. تو اگر وہ کنونشنل اسپیس جنگ کی ڈھونڈ رہے ہیں بھارت والے، تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی ایک اسٹریٹجک نائبٹ والی بات ہے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ اپنے اس وقت جو میڈیا ہے اس کے اپنے ہی بیانیے کی گرفت میں آ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی جو حکومت ہے وہ بھی سیم چوائسز دینے سے قاصر ہے. اور اگر وہ غلطی میں سے ایسا کچھ کام کرتے ہیں جس میں ایسکیلیشن کی طرف معاملات جاتے ہیں، تو پھر ایسکیلیشن کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پروپورشنیٹ رسپانس دے کر اس کو ایسکیلیشن کو لمٹ رکھنا ہوگا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو گیو دا رائٹ میسج آلسو کہ اگر وہ نہ دیں تو وہ مزید امبولڈن ہو کے اور بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو ریسپونڈ ان کائنڈ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہاں جی، کیونکہ یہ تو آج ڈی جی صاحب نے بھی بات کی ہے نا کہ اگر وہ اس چیز کو شروع کرتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ ہمارا ہوگا کہ ہم اس کو کس لیول تک لے کر جاتے ہیں یا کہاں تک لے کر جاتے ہیں. اچھا، اب میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہی ہوں بریگیڈیئر صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کیا ہے، کیونکہ آپ نے بھی ڈیٹرنس کی بات کی اور نیوکلیئر نیشنز میں یہ سارا معاملہ اسی طرح چلتا ہے کہ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کو ہم کیا فیزز میں لانچ کرتے ہیں یا ہم ایٹ ونس ہی اس کو آپریشنل کر دیتے ہیں؟ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے؟ دیکھیے، فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکٹیکل جو بیٹل فیلڈ ہوتا ہے وہ، اس کے بعد جو آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوتی ہے اینڈ آپریشنل ڈیپتھ، ان سارے ڈسٹینسز پہ یو ہیو ٹو کور ود دا ہیلپ آف یور میزائلس. تو میزائل رینج آپ کی ان تینوں اسپیکٹرمس کو کور کرتی ہے. اور کنونشنل اسپیس میں بھارت جو ہے اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا کوئی علاقہ لے لے یا ہم پہ ایسا ان ایکسیپٹیبل لاس بائی ڈسٹرکشن کاز کر دے، تو وہ ہماری اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے جس میں کچھ ایسی ریڈ لائنز ہوتی ہیں جو تھریش ہولڈ کا کام کرتی ہیں، اور وہ بھارت کو بھی ہمیں اسٹریٹجک سگنلنگ کے ذریعے وہ کنوے کی ہوتی ہیں کہ اس سے آگے وہ گئے تو ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے وہ انووک ہو جائے گا. اور چونکہ ہم نے فل اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو شارٹ رینج میزائلز ہیں، ٹیکٹیکل نیوکس ہیں، وہ بیٹل فیلڈ کا جو علاقہ ہے یعنی کہ 60 کلومیٹر 60-70 کلومیٹر اس میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اس لیے اس کو رکھا، استعمال کرنے کے لیے نہیں، اس نیت سے نہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں گے پہلے، اسی نیت سے کہ اس کو اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس آن اینیمی، کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ تو دور کی بات ہے، ہم ٹیکٹیکل ڈیپتھ میں بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی شہر ہے مثال کے طور پہ لاہور چلا جائے تو ہمیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہاں پہ وہ ڈیٹرنس انووک ہو سکتا ہے، اور یہ ان کو بخوبی معلوم ہے.